الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کے ثوابات، یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 7 تا 22 سے لیا گیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ شب معراج، پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھی۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ اے خوش نصیب عاشقان نماز، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گنہگار و عذاب نار کا حقدار ہے۔ جنت اے بے نمازیوں کس طرح پاؤ گے، ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز ہمارے لیے انعام ہے۔ 100 کروڑ افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارے اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ فرض نماز کے 7 حروف کی نسبت سے نماز کے بارے میں 7 آیات۔ نمبر 1، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 2، اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت 14 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ نمبر 3، اور اللہ کریم پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ نمبر 5، رب غفور پارہ 18 سورۃ النور آیت 56 میں فرماتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ نمبر 6، پاک پروردگار پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت 45 میں فرماتا ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ نمبر 7، اللہ رب العزت نے پارہ 29 سورۃ المعارج آیت 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا: والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کے مختلف 25 فضائل۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ چور نے جب نماز پڑھی۔ حکایت: حضرت رابعہ بصریہ عدویہ رحمت اللہ علیہا کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا: اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا: مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا: اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ عدویہ رحمت اللہ علیہا نے دعا کی: اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا۔ اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک
وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے بعد تشریف لے گئی تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟ تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اوقات نماز کا دھیان رکھنے کی فضیلت۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے احباب یعنی دوستوں سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ضرور قسم کھاؤں گا۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ احباب نے عرض کیا، اے ابو درداء، کیا اس سے مؤذن مراد ہے؟ فرمایا، بلکہ جو بھی مسلمان نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اے عاشقان رسول، ابھی آپ نے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنے کی فضیلت سنی۔ ہر ایک کو نمازوں کے وقتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض نمازی اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، فجر کا وقت نکل جاتا ہے، پھر بھی نماز فجر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز فجر کا سلام پھیرنے سے قبل اگر سورج کی ایک کرن بھی نکل آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت پہچاننا یعنی نماز، روزے وغیرہ کے اوقات کی معلومات رکھنا تو ہر مسلمان پر فرض عین یعنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی۔ اے عاشقان رسول، آج کل ترقی کا دور ہے، اب اوقات کی معلومات زیادہ مشکل نہیں رہی۔ وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج، چاند اور ستارے دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے، اب بھی انہی ذرائع سے معلوم کر کے توقیت دان علماء ہماری سہولت کے لیے اوقات نماز و سحر و افطار کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اور عموماً ہماری مساجد میں یہ نقشے آویزاں بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مجلس توقیت گزشتہ کئی سالوں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق
دنیا بھر کے مسلمانوں کی درست اوقات نماز و سمت قبلہ سے متعلق رہنمائی کے لیے کوشاں ہے۔ تا دم تحریک پاکستان کے درجنوں بڑے شہروں کے نظام الاوقات ٹائم ٹیبل شائع ہو چکے ہیں، جو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مزید ملک و بیرون ملک کے کثیر شہروں کے نظام الاوقات کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان نظام الاوقات میں شہروں کے پھیلاؤ اور بلند عمارات کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ آئندہ 26 سالوں کا ممکنہ فرق بھی شرعی احتیاط کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہر سال اوقات نماز میں کچھ فرق آ جاتا ہے، جو ہر چوتھے سال تقریباً درست ہو جاتا ہے۔ لہذا مزید درستی کے لیے آئندہ 26 سالوں کا ممکنہ فرق بھی شرعی احتیاط کے ساتھ شامل کیا گیا۔ نیز مجلس کے تحت تیار ہونے والے مختلف موبائل اپلیکیشنز، آن لائن نظام الاوقات کے علاوہ اوقات الصلاح سافٹ ویئر کے ذریعے بھی دنیا بھر کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے لیے نظام الاوقات و سمت قبلہ معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ زمین سے دینار نکالنے والا نمازی۔ حکایت: حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا، ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں یعنی چینز میں جکڑ کر خچروں ملز پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ تو اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں۔ لہذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے، میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا روب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور زاد راہ یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے
खच्चर पर खुद सवार किया। उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह पाक अपने पसंदीदा दीन पर तेरा खातिमा फरमाए। उसका ये जुमला मुकम्मल ना हुआ था कि मेरे दिल में दीन इस्लाम की मोहब्बत घर कर गई। फिर मैंने अपने 10 गुलाम उसके हमरा भेजे, उन्हें हुक्म दिया कि इसे निहायत एहतराम के साथ ले जाओ। फिर उसको एक दवात यानी इंक पॉट और कागज दिया और एक निशानी मुकर्रर कर ली कि जब वो बाहिफाजत तमाम अपने मकाम पर पहुंच जाए तो वो निशानी लिखकर मेरी तरफ भेज दे। हमारे और उसके शहर के दरमियान 5 दिन का फासला था। जब छठा दिन आया तो मेरे खुद्दाम मेरे पास आए। उनके पास रुकआ भी था जिसमें उसका खत और वो अलामत मौजूद थी। मैंने अपने गुलामों से जल्दी पहुंचने का सबब दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जब हम उसके साथ यहाँ से निकले तो हम किसी थकावट और मशक्कत के बगैर घड़ी भर में वहां पहुंच गए, लेकिन वापसी पर वही सफर 5 दिनों में तय हुआ। उनकी ये बात सुनते ही मैंने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन्ना दीनल इस्लामी हक़्क़ुन। तर्जमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं और बेशक दीन इस्लाम हक है। फिर मैं रूम से निकलकर मुसलमानों के शहर आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। क्यों कर न मेरे काम बने गैब से हसन, बंदा भी हूँ तो कैसे बड़े कार साज का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अरकान इस्लाम 5 हैं। सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खास बंदे और रसूल हैं। और नंबर 2, नमाज कायम करना। 3, ज़कात देना। 4, हज करना। और 5, रमज़ान के रोजे रखना। 2 हालतों के अलावा नमाज मुआफ नहीं। ए आशिकान रसूल, कलमा इस्लाम के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन नमाज है। यह हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज ऐन यानी जिसका अदा करना हर आकिलो बालिग मुसलमान पर जरूरी है कि 2 सूरतों के अलावा किसी हाल में भी मुआफ नहीं। नंबर 1, जुनून या बेहोशी मुसलसल इतनी लंबी हो जाए कि 6 नमाजों का वक्त गुजर जाए मगर होश ना आए तो ये नमाजें मुआफ हो जाएंगी और इनकी कज़ा भी लाजिम नहीं। नंबर 2, औरत को हैज या निफास आ जाए तो ऐसी हालत में नमाज मुआफ हो जाती है। इन 2 सूरतों के अलावा किसी हालत में भी नमाज मुआफ नहीं। बीमारी अगरचे कितनी ही शदीद हो मगर नमाज मुआफ नहीं। अगर खड़े होने की ताकत ना हो तो बैठकर नमाज पढ़े। अगर रुकू व सजदा ना कर सकता हो तो सर के इशारे से रुकू व सजदा करे। अगर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकता तो लेटकर इशारे से पढ़े। अगर लेटकर सर से भी इशारा ना कर सकता हो तो उस वक्त भी नमाज मुआफ नहीं होगी। अलबत्ता वो फिलहाल नमाज न पढ़े, जब तंदुरुस्त हो जाए तो उन नमाजों की कज़ा पढ़ेगा। हाँ, अगर 6 नमाजों का वक्त इसी हालत में गुजर जाए तो उनकी कज़ा साक़ित यानी मुआफ हो जाएगी। ऐन जंग में भी मुजाहिद नमाज पढ़ेगा। अगर घोड़े पर सवार हो और उतरने की मोहलत ना हो तो मुमकिन होने की सूरत में घोड़े पर बैठे बैठे इशारे से नमाज पढ़ेगा। इसी तरह घुमसान की लड़ाई में भी मुमकिन होने की सूरत में इशारे से रुकू व सजदा करके नमाज
ادا کرے گا۔ قرآن کریم میں جس قدر نماز کے تاکیدی احکام اور نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہے، اتنی تاکید اور وعید کسی دوسری عبادت کے لیے نہیں آئی۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا بلکہ اس کی فرضیت میں شک کرنے والا بھی کافر اور اسلام سے خارج ہے، اور جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑنے والا فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ افسوس، آج کل بعض مسلمان جو نمازی کہلاتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، ذرا انہیں بخار یا درد سر ہوا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روزانہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا ہے اور ہماری ترغیب کے لیے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ سنیے اور جھومیے، امت مصطفیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ کہنے لگے، اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، یعنی 50 سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر مجھے لوٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اچھا 5 یعنی 5 ہیں اور 50 یعنی 50 کے قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ 5 نمازیں پڑھیے، 50 کا ثواب کمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی وفات ظاہری کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کے بجائے 5 کرا دی۔ اللہ پاک جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی، مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر انتقال کر جانے والوں کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی 50 نہیں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ 5 نمازوں کے تقرر یعنی مقرر فکس کیے جانے میں یقینی طور پر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کی، اور وہ بھی انتقال کے بعد کی جانے والی مدد شامل ہے۔ کھیلوں کا شوقین اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانے، شیطانی وسوسوں سے بچانے اور ایمان کی حفاظت کی سوچ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ پنڈی گھیپ ضلع اٹک پنجاب کے اسلامی بھائی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے
گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ سارا دن کرکٹ کھیلنا اور گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ معاذ اللہ، نماز پڑھنا تو درکنار، کوئی نماز پڑھنے کا کہتا تو اس کی بات ماننے کے بجائے کبھی تو اس پر برس پڑتے، والدین کے ساتھ بد کلامی سے پیش آتے اور بہن بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے۔ ان کے محلے کے کچھ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے، وہ انفرادی کوشش کے ذریعے ان کو نماز پڑھنے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کی دعوت دیتے رہتے، مگر وہ ہر بار ٹال دیتے۔ پھر ایک اسلامی بھائی نے ان کا ذہن بنایا کہ آپ کم از کم مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہی شرکت کر لیا کریں، اس کی برکت سے قرآن کریم تو درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اسلامی بھائی کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنے علاقے کی مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے لگے۔ وہاں کا ماحول انہیں اچھا لگنے لگا اور وہ باقاعدگی سے آنے لگے۔ اللہ پاک کا ان پر فضل و کرم ہوا کہ انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور بے شمار سنتیں اور دینی مسائل سیکھنے کا موقع بھی ہاتھ آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہی دینی ماحول جس سے وہ دور بھاگتے تھے اسی کے ہو کر رہ گئے۔ تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا، قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صبر و نماز سے مدد چاہو۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنز الایمان صفحہ 17 پر پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت 45 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی بھاری ہے۔ جب بارگاہ رسالت میں بھوک کی حاضری ہوتی، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت